السلام علیکم، میں ہوں اقرا مہر، میرے چینل پہ خوش آمدید۔ مریض عشق قسط نمبر 6۔ چل اٹھ لنچ کرنے چلتے ہیں۔ ارحام نہ جانے اچانک کہاں سے آ دھمکا تھا، مجھے اپنی ہی سوچوں میں گم تھا، چونک سا گیا۔ اب اٹھ بھی جا، اب تک بیٹھا کیوں ہوا ہے؟ ارحام اس کے قریب آتا، اس کا لیپ ٹاپ بند کرتا بولا، موڈ نہیں، پھر کبھی چلیں گے۔ مصطبیٰ بے دلی سے بولا، میں تجھ سے پوچھ نہیں رہا، اس لیے خواہ خواہ بیویوں والے نخرے کرنا بند کر، شرافت سے اٹھ جا، تو جانتا ہے میں لنچ کے بغیر تیری جان نہیں چھوڑنے والا۔ ارحام آنکھیں گھماتا ہوا بولا تو مصطبیٰ اٹھ کھڑا ہوا، جانتا تھا وہ لنچ سے پہلے جان واقعی نہیں چھوڑے گا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ ایک ریسٹورینٹ میں ٹیبل کے گرد موجود کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کیا بات ہے مصطبیٰ، کن خیالوں میں کھویا ہوا ہے؟ وہ لوگ آرڈر کر کے فارغ ہوئے تو ارحام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، مصطبیٰ سر جھٹک کر بولا۔ کوئی تو بات ہے جو مصطبیٰ سیال کو ارد گرد کا بھی ہوش بھلائے ہوئے ہے۔ ارحام بغور اس کا جائزہ لے کر بولا۔ نہ جانے کیوں اسے مصطبیٰ کچھ مختلف سا لگا، لیکن کیا وہ سمجھ نہ سکا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں بس کل ہونے والی میٹنگ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ارحام جانتا تھا وہ اصل بات چھپا گیا ہے۔ تم ساحرہ ہو میرم، تمہاری آنکھیں سحر زدہ ہیں جو خود کو دیکھنے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہیں۔ آنکھوں کے پردوں پر سیاہ گہری آنکھیں ابھریں تو مصطبیٰ سر جھٹک گیا۔ یہ چڑیل کون ہے میرو؟ فائقہ نے پکچرز دیکھتے ہوئے ایک پکچر میرام کے سامنے کیے پوچھا۔ ماریا ہے، مصطبیٰ کی کزن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بھی۔ میرام لاپرواہی سے بول کر نوٹس پر جھک گئی۔ ہیرو تو پہلے سے ہی کسی اور کا نکلا۔ سامیہ نے اس کے قریب کھسکتے اس کے کان میں سرگوشی کی، جس کے چہرے پر شدید صدمے کے تاثرات تھے۔ تم نے ایسی شکل کیوں بنا رکھی ہے جیسے تمہارا محبوب کسی اور کے قدموں میں جا گرا ہو؟ میرام کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو حیرت سے بولی، جس کے قدموں میں گرا ہے اس سے تو بہتر تھا راہ چلتے کسی پتھر سے ٹھوکر کھا کر گر جاتا۔ فائقہ کا صدمہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بات سنو ذرا میری، کہیں پسند وسند تو نہیں آ گیا جو اتنا صدمہ لگ رہا ہے تمہیں؟ میرام نے اسے مشکوک نظروں سے گھورا۔ تمہیں میں ایسی لگتی ہوں کیا؟ وہ تو میں بس ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ فائقہ بات ٹالتی بولی تو میرام سر جھٹک گئی۔ اگر میرام کو اس کے عظیم ترین خیالات کا علم ہو جاتا تو یقیناً وہ اسے چھوڑنے والی نہیں تھی، اور فائقہ کا اتنی جلدی اللہ کو پیارے ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اسے بھی اس چڑیل سے ہی محبت ہونی تھی۔ مجھے تو یہ کام نہیں بھائی۔ فائقہ چپتی نظر سے مصطبیٰ اور ماریہ کی تصویر کو دیکھ کر بولی۔ ویسے فائق، سامیہ نے اسے متوجہ کرنا چاہا تو فائقہ نے کہنے پر ہی اتفاق کیا، جبکہ نظریں تصویر پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ اگر میرو کو پتہ چل جائے کہ تو نے کیا کیا سوچ رکھا تھا تو تصور کر کہ وہ تیرا کیا حال کرے گی۔ سامیہ میرام کو دیکھ کر دھیمی آواز میں بولی تو فائقہ کے ہاتھ سے موبائل گرتا گرتا بچا، چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ایسا سوچنا بھی نہیں ورنہ میں تیری جان لے لوں گی سامی کی بچی۔ فائقہ اس کی بازو دبوستی دان پیس کر بولی، ارے یار تو پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ میں اسے بالکل بھی کچھ نہیں بتاؤں گی اگر۔ سامیہ نے پر اصرار انداز میں مسکراتے اگر پر زور دیا۔ اگر؟ فائقہ نے جلدی سے پوچھا۔ اگر سر عمران کے نوٹس تم کمپلیٹ کرو تو۔ سامیہ جانتی تھی اسے نوٹس بنانا کس قدر زہر لگتا تھا، اور فائقہ سے کام نکلوانے کا اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنے نوٹس کبھی نہیں بناتی تھی، ہمیشہ ان دونوں کے نوٹس ہی فوٹو کاپی کرا کر پڑھتی تھی۔ ضرور کیوں نہیں، فائقہ دان پیستی بظاہر مسکرا کر بولی تو سامیہ مسکراتی ہوئی شاباشی کے انداز میں اس کا کندھا تھپ تھپا کر میرام کی طرف چلی گئی۔ پیچھے فائقہ دانت کچکچاتی اسے گھور کر رہ گئی۔ میرام کے پیپر سٹارٹ ہو چکے تھے اور تینوں پوری توجہ سے پیپرز کی تیاریوں میں غرق تھیں۔ پیپرز میں مصروف وہ مصطبیٰ سیال کو بھولنے لگی تھی۔ زندگی پھر سے نارمل ڈگر پر چلنے لگی تھی۔ اور ارحان بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، یہ میرام کو پیپرز کے دوران معلوم ہوا تھا۔ اس دوران اس کی ملاقات کئی بار ارحان سے ہوتی رہی تھی۔ دونوں کے درمیان بات چیت بھی کافی اچھی ہو گئی تھی۔ وہ لوگ پیپر دے کر باہر آئیں تو سامنے ہی زیام اپنے دوست کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ سامیہ اسے دیکھ کر نظروں کا رخ بدل گئی تھی۔ اسے دیکھ کر ہر بار کی طرح اس بار بھی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔
کیسا ہوا آپ لوگوں کا پیپر؟ زیام نے میرام کو دیکھ کر مسکراتے پوچھا۔ اچھا ہوا ہے، میرام بیگ سے موبائل نکالتی ہوئی بولی۔ میرا بھی اچھا ہوا ہے، فائقہ ہلکا سا مسکراتی بولی۔ اور آپ کا؟ زیام نے سامیہ کو دیکھ کر پوچھا تو وہ چونکی، جانتی تھی اس سے مروتاً پوچھا گیا ہے۔ اچھا ہوا ہے، سامیہ بیگ کندھے پر درست کرتی بولی۔ دیکھا اس نے اب بھی نہیں تھا زیام کو۔ اوکے تو ہم چلتے ہیں۔ میرام کے بولنے پر زیام سر خم کرتا ایک سائڈ پر ہو کر انہیں راستہ دے گیا۔ فائقہ اور سامیہ کے جانے کے بعد میرام گیٹ کے پاس کھڑی منائم کا ہی انتظار کر رہی تھی جب ارحان کی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ آ جائیں میرو، آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ارحان گاڑی سے اتر کر اس کے پاس آتا بولا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے ہان، تمہیں خام کا زحمت ہوگی، نائم آتا ہی ہوگا۔ میرام آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھتی اپنی آنکھوں کو دھوپ کی تپش سے بچاتی بولی۔ زحمت کیسی یار، مجھے خوشی ہوگی، اور ویسے بھی آپ کی اطلاع کے لیے منائم بھائی نہیں آنے والے۔ اسے دھوپ سے بچتا دیکھ ارحان نامحسوس انداز میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تو میرام تک آتی سورج کی کرنوں کا راستہ رک گیا۔ نائم کیوں نہیں آئے گا؟ میرام نے اچنبھے سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ کیونکہ میں انہیں پہلے ہی منع کر چکا ہوں، ارحان کندھے اچکائے بولا۔ ہان یار، میرام جھنجھلا گئی۔ اب بھی تکلف کریں گی تو ناراض ہو جاؤں گا میں۔ مجھے لگا تھا آپ مجھے بھی اپنا بھائی سمجھنے لگی ہیں، لیکن میں ہی غلط تھا۔ ارحان کا چہرہ مرجھا سا گیا تو میرام کو افسوس ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے ڈرامے باز، چل رہی ہوں تمہارے ساتھ، اور دوبارہ یہ مت سوچنا تم بھی مجھے نائم کی طرح ہی عزیز ہو۔ میرام ہاتھ میں پکڑی بک اس کی بازو پر مارتی بولی تو ارحان مسکراتا سر خم کر گیا۔ جس وقت وہ ارحان کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی، ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں نے انہیں متوجہ کیا۔ دونوں ڈرائنگ روم کی طرف آئے تو سامنے صوفے پر فاریہ سیال اور ماریہ کو بیٹھا دیکھ کر حیران ہو گئے۔ خالہ آپ یہاں؟ ارحان خوشگواری سے اندر بڑھ گیا، جبکہ میرام وہیں دروازے میں کھڑی ناگواری سے ماریہ کو دیکھتی رہی جو چمکتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک نے میرام کو الجھن میں ڈال دیا۔ آپ وہاں کیوں کھڑی ہو بیٹا، ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو۔ فاریہ سیال کی نظر اس پر پڑی تو خوشی سے بولی۔ میرام نے فضا سیال کو دیکھا تو ان کے اشارے پر میرام کو فاریہ سیال کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ پیپر کیسا ہوا میری بیٹی کا؟ فاریہ سیال نے محبت سے میرام کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا تو میرام کو مزید الجھن نے گھیرا۔ آخر وہ اتنا پیار کیوں جتا رہی تھی؟ وہ صرف انہیں اور ارحان کی خالہ ہونے کی حد تک جانتی تھی، اس سے زیادہ تو وہ انہیں جانتی بھی نہیں تھی، پھر ان کا اتنا پیار کرنا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اچھا ہوا ہے آنٹی، میرام زبردستی مسکرا کر بولی۔ میرام نے نہ سمجھی سے فضا سیال کو دیکھا تو وہ پلکیں جھپک کر اسے بعد میں بتانے کا اشارہ کر گئیں۔ ماشاءاللہ، ہمیشہ کامیابیاں سمیٹو میری جان۔ فاریہ سیال اس کی مسکراہٹ پر نہال ہوتی اس کا ماتھا چومتی بولی۔ میرام صرف زبردستی مسکرا ہی سکی۔ اب حارث بھائی اور منائم سے بات کر کے مجھے بتا دیجیے گا فضا، میں آپ کی کال کا انتظار کروں گی۔ کچھ دیر بعد فاریہ سیال تو کہہ کر چلی گئی تھیں، لیکن ان کی بات پر میرام کے ساتھ ساتھ ارحان بھی ٹھٹک گیا تھا۔ خالہ کیوں آئی تھی پھوپھو؟ ارحان نے بے چینی سے پوچھا۔ جیسے خیالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے وہ ایسا کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میرام اس کے علاوہ کسی اور کی بھابھی بنے اسے ہرگز منظور نہیں تھا۔ تمہاری خالہ میرام کے لیے اپنے بیٹے فرحاد کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ میرام نے تو کوئی خاص ریئیکشن نہیں دیا تھا، اس کے نزدیک تو یہ نارمل سی بات تھی کیونکہ یہ آنے والا کوئی پہلا رشتہ نہیں تھا، لیکن ارحان کے سر پر حارث والا ضرور گر گیا تھا۔ رشتہ؟ ارحان کی آواز میں کچھ ایسا ضرور تھا جس نے ان دونوں کو چونکا دیا۔ تمہیں تو ایسے صدمہ لگ رہا ہے جیسے رشتہ میرا نہیں بلکہ تمہارا آیا ہو۔ میرام اپنا بیگ اٹھاتی حیرت سے بولی۔ اتنا صدمہ تو شاید تب بھی نہ لگتا۔ ارحان کو خود سے بڑبڑاتا دیکھ میرام اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں خراب کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے ڈنر کرنے میں مصروف تھے۔ زہرا سیال کسی پارٹی میں گئی ہوئی تھیں، زباریہ حاتم سیال کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، درمیان میں مصطبیٰ بھی کوئی نہ کوئی لقمہ دے دیتا۔ ایک وہی تھا جو اپنی سوچوں میں گم پلیٹ میں موجود چاولوں میں چمچ گھما رہا تھا۔ کیا بات ہے ارحان، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ مصطبیٰ نے اسے ٹوکا تو حاتم سیال اور زباریہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، ارحان چونک کر بولا۔ کیا بات پریشان کر رہی ہے جو ٹھیک سے کھانا نہیں کھا رہے؟
اس کی بے توجہی نے مشتبہ کو سنجیدہ کر دیا تھا، اور ہان گہری سانس بھرتا حاتم سیال کو دیکھنے لگا۔ میں میرو کو ڈراپ کرنے پھپھو کی طرف گیا تھا۔ خالہ اور ماریاں آئی ہوئی تھیں وہاں۔ وہ فرحاد کا رشتہ لے کر آئی تھیں، اور ہان کی پریشانی حاتم سیال کو اب سمجھ آئی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر مشتبہ کے چہرے کے تاثرات تن گئے تھے۔ پھپھو منائم بھائی اور پھپھا سے بات کر کے جواب دیں گی خالہ کو، اور ہان ایک بار پھر سے بے چین ہو گیا تھا۔ کیا میرو اپی ہمارے گھر نہیں آ سکتی بابا؟ زباریہ نے اداسی سے پوچھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے پھپھو ہاں کر دیں گی؟ اور ہان نے زباریہ کی بات کو نظر انداز کرتے حاتم سیال سے پوچھا۔ میرام ان کی بیٹی ہے اورحان، وہ اس کے لیے اچھا فیصلہ ہی کریں گے۔ حاتم سیال مشتبہ کے تنے تاثرات دیکھ کر بولے تو مشتبہ جھٹکے سے اٹھتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اب کیا ہوگا بابا اگر پھپھو نے رشتے کے لیے ہاں کر دی تو؟ مشتبہ کے جانے کے بعد زباریہ بھی اٹھ کر چلی گئی تو ارحان نے پریشانی سے پوچھا، میں کیا کر سکتا ہوں ارحان؟ تمہاری ماں نے کچھ کرنے لائق چھوڑا کہاں ہے؟ پریشان تو وہ بھی ہو گئے تھے، تو کیا اب کچھ نہیں ہو سکتا بابا؟ ارحان نے آس بھرے لہجے میں پوچھا۔ اگر تمہاری پھپھو اس رشتے سے انکار کر دیں تب بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ فاریہ پہلے ہی رشتہ لے کر جا چکی ہے، ایسے میں اگر میں بھی بات کروں گا تو پریشانی مزید بڑھ جائے گی، ہو سکتا ہے رشتوں میں کشیدگی بھی آ جائے، اس لیے فی الحال ہم انتظار کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ حاتم سیال ٹھیک کہہ رہے تھے، اس لیے وقتی طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی ارحان کو خاموش ہونا پڑا تھا۔